ماتریدیہ کی نزدیک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف ما لا یطاق نہیں ہو سکتا، جبکہ اشاعرہ کی نزدیک یہاں ہو سکتا ہے۔ ابو اسحاق الاشعری اور امام غزالی نے اشعری ہونے کے باوجود اس مسئلے میں ماتریدیہ کی موافقت کی۔ حالانکہ یہ اشعریہ کا یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ والا یہ عقل کی بھی خلاف ہے اور شریعت کی بھی خلاف ہے۔ ہمارے ماتریدیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف ما لا یطاق نہیں ہو سکتا۔ مثال آپ کی بس میں ایک کام نہیں ہے، آپ کی بس میں ایک کام نہیں ہے شریعت کا۔ مثال آپ ایک عبادت ہے وہ آپ کھڑے ہو کر ادا نہیں کر سکتی، آپ بیمار ہے، آپ بیمار ہے اور آپ اس کو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ تو ہمارا ماتریدیہ کا یہ مسلک ہے کہ بما لا یطاق، یعنی انسان مکلف نہیں ہو سکتا۔ مطلب انسان کی جب کسی چیز کی طاقت نہیں ہوتی نا، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو انسان کو مجبور نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفس الا وسعها، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی مکلف کیا جتنا اس کی طاقت ہو۔ لیکن اشاعرہ کہتے کہ ہاں، اللہ تعالیٰ تکلیف بما لا یطاق بھی دے سکتا ہے، کہ اگر انسان کی طاقت یا بس میں کوئی بات نہ بھی ہونا، تب بھی اگر اللہ تعالیٰ حکم دے وہ دے سکتا ہے، وہ پھر بھی حکم دے سکتا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا حکم نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ امام غزالی اور ایک دوسرا امام ہے، وہ باوجود یہ کہ وہ اشاعرہ میں سے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اشعریہ کی اس بات کو نہیں مانا، اور وہ ہمارے ماتریدیوں کے ساتھ ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ یعنی ماتریدیہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی تکلیف بما لا یطاق نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماتریدیہ جو ہم لوگ ہیں، ابو منصور ماتریدی کے فالوور ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کام انسان کے بس میں نہیں ہوتا نا، اللہ تعالیٰ اس انسان سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کرتا۔ میں نے آپ کو مثال دے دیا، آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی، آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اب آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھو گے نا۔ اب جب آپ کی قدرت ہی نہیں ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر، تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو مکلف کرے گا کہ آپ نے لازمی جو ہے نا وہ پڑھنا ہے کھڑے ہو کر نماز؟ نہیں نا۔ تو ہم بھی کہتے کہ نہیں، جبکہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ تکلیف بما لا یطاق یہ جائز ہے، یہ صحیح ہے کہ اگر انسان کی بس میں کوئی کام نہ بھی ہو، مثال ابھی آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کو بیمار ہے، کچھ بھی ہو، اور تو اشاعرہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا حکم نہیں دے سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، بس میں تو کہتا ہوں اتنی یہ نیچے بھی پڑھا دوں، یا اتنا ہی یہ آپ یاد کرو گے؟ اچھا، یہ عقلی نہیں نا، یہ کچھ چیزیں یہاں پر علم کلام کی جب بحث ہوتی ہے تو علم کلام میں اکثر چیز رائے کو دخل ہوتا ہے، عقل کو دخل ہوتا ہے۔ اسلام صرف نقلیات کا نام تو نہیں ہے نا کہ قرآن و حدیث کو آپ نے پڑھ لیا اور بات ختم ہو گئی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عقل سے بھی ثابت ہوتی ہے نا۔ علم کلام کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ پر جب کوئی اعتراض کرے گا نا، تو اس طرح کے اعتراض کرے گا نا۔ سمجھ آ رہی میری بات نا؟ ہاں، یہ عقلی چیز ہے۔ یہ جس طرح منطق ہوتا ہے، جس طرح علم کلام ہوتا ہے، جس طرح فلسفہ ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ تر قرآن احادیث اور نص زیادہ تر نہیں چلتا، اس میں عقل کی وہ چلتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے لوگ کیوں گمراہ ہو گئے؟ لوگ اس لیے گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا اور عقل کی پجاری بن گئے۔ تو ظاہری بات ہے انہوں نے کہا کہ ہم تو قرآن و حدیث کو مانتے نہیں ہیں، نصوص کو مانتے نہیں، لہذا آپ ہمیں عقلی دلیل سے سمجھا دے تو ہم پھر مسلمان ہوں گے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو یہاں سے متکلمین اور ماتریدیہ اور اشاعرہ یہ لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عقل کی ذریعے سے جو ہے نا دلائل کے انبار لگا دیے کہ یہ دیکھو عقلی وجہ سے ہمارا دین و اسلام جو ہے نا وہ سچا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے۔